أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة فتنة إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. ذی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام سننے والی معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بچیوں، اللہ سبحانہ و تعالی دی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید برہان رشید کلام اللہ چھوں جو مقام تلاوت کیتا ہے 28واں پارہ سورہ التغابن
اور سورہ تغابن دی آیت نمبر 15 اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دا ایک فرمان جامع ترمذی دے اندروں پڑھیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ اللہ تعالی جو کچھ میں بیان کراں اللہ تعالیٰ سن سنا کے اس تے عمل دی توفیق عطا فرمان۔ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر تساں احباب دے سامنے انسان دی اس دنیا تو رحلت کرن تو بعد جان تو بعد وفات پان تو بعد جو پہلی منزل ہے آخرت دیا منزلاں دے اندروں پہلی منزل وہ ہے قبر۔ قبر دے متعلق کچھ میں باتاں کتاب و سنت دی روشنی دے اندروں بیان کیتیاں سن، چونکہ جمعۃ المبارک دا وقت انتہائی قلیل ہوتا ہے اور جتنی بھی کوشش کر لیے مضمون پورا نہیں ہوتا، ادھورا رہ جاتا ہے۔ کتاب و سنت دے اندر وسعت بہت زیادہ ہے، تو انشاءاللہ اس مضمون نو پھر کسی موقع بیان کریں گے۔ یہ تفصیلات نے کچھ یہ جزئیات نے چند ایک دا ذکر میں کیتا سی کہ قبر نو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایک مٹی دا گڑھ ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ سانو بظاہر مٹی دا ہی گڑھا نظر آتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام فرماندے نے قبر یا تے انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یا تے جنت دے باغاں دے اندروں ایک باغ ہے اور یا جہنم دے گڑھیاں دے اندروں ایک گڑھا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم دے اندر دو قسم دے گروہاں دا ذکر کیتا ہے، ایک اہل ایمان اور ایک اہل کفر نے، ایک ایماندار ایک بے ایمان۔ قرآن حکیم اندر اللہ تعالیٰ نے انہاں دونوں گروہاں دا ذکر کردیاں ایدی چادر کٹ دے تھلے انہوں چادر دا سیاپا پہ گیا ہے۔ انہاں دونوں گروہاں دے نال جو پیش آمدہ حالات نے انہاں دا ذکر بھی کیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہاں دے نال جو سلوک دنیا آخرت دے اندر ہو رہا ہے او دا ذکر بھی کیتا ہے۔ یہ بھی ایک تفصیل ہے، لیکن ایک دو سنو۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان دے واسطے اپنے انعامات جو نے انہاں دا ذکر کیتا ہے۔ جو بے ایمان لوگ نے، کافر لوگ نے، اللہ دے باغی و نافرمان نے، انہاں دے واسطے سزاواں دا ذکر کیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنتی ہے ایک گروہ جہنمی ہے۔ اللہ نے قیامت دے دن نہ دونوں گروہاں دے نال جو سلوک کرنا ہے او دا ذکر بھی کیتا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے جیڑے میرے فرما بردار ہون گے، دنیا اندر میری من کے میرے رسول علیہ السلام دے طریقے چل کے زندگی گزاری ہوئے گی، انہاں نال قبر اندر بھی اچھا برتاؤ ہوئے گا اور حشر دے میدان اندر بھی اچھا برتاؤ ہوئے گا، اور انہاں نو فرشتے جھنڈ دے جھنڈ جڑے نے او پروٹوکول دیندیاں میری جنت دے اندر داخل کرنگے۔ اور اللہ پاک فرماندے نے انہاں دے نامہ اعمال انہاں نو دائیں ہاتھ اندر عزت دے نال دیتے جان گے۔
جو بے ایمان بدبخت بد کردار بد نصیب لوگ نے بے ایمان نے انہوں ہاتھ انہاں دے پیچھے بن کے انہاں دے پیچھے الٹے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال دیتا جائے گا، اور کچھ نو انہاں دا نامہ اعمال جڑا ہے انہاں دیاں سزاواں مقرر کرن تو بعد انہاں دے گلیاں دے اندر لکھ کے لا دیتا جائے گا، ڈال دیتا جائے گا کہ اے فلاں جرم دے مرتکب ہوئے نے اور اے فلاں مجرم نے۔ میں تے کئی باری حساب لانا ساڈیاں کچہریاں تھانیاں دا جو نظام ہے نا یہ پتہ نہیں انہاں کتے بہ کے وہی بنایا جو رب دا نظام ہے کہ مجرم دا جرم سب پہلو انہوں جرم کردہ ہے، وہ دی پداشی پکڑ دینے، وہ دا جرم پھر وہ دی نویت ویخ دینے، پھر جرم جو دے تے لگ دا ہے وہ دی سزا لکھ کے وہ دے گلے چ پاندے نے، پٹی لگ جاندی ہے کہ فلانے جرم دا مرتکب ہویا ہے اور اے دی سزا فلاں ہے، 302 دا کیس ہے، 300 دا کیس ہے، 304 دا کیس ہے، اے دفعہ لگ دیاں نے، اور جنہوں سزا سنائی جاندی ہے باقاعدہ انہوں نامینیٹ کیتا جاندہ ہے۔ حشر دی ذلت و رسوائی جڑی ہے اللہ اس تو سب نو بچائے، لیکن یہ حقیقت بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں جو اللہ نے باتاں کہیاں نے حقیقت تے مبنی نے، یہ افسانے نہیں، یہ سنیاں سنائیاں گلاں نہیں، یہ نہیں کہ صرف یہ گلاں کرن دی حد تک نے، یہ حقیقت ہے انہاں دی۔ واہ فرماندے نے قبر دے اندر مومن دے کولوں بھی سوال ہونگے، بے ایمان کولوں بھی سوال ہونگے، مومن دے کولوں جڑے سوال ہونے نے انہیں جواب دینے نے، مر ربو کا من نبیو کا ما دینو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کیڑا ہے، تیرا دین کیڑا ہے۔ جن نے تے دنیا تے رب دی بنی ہے، عبادت کیتی ہے، اپنے رسول دی تابعہ داری کیتی ہے اور دین نو دین اسلام سمجھیا ہے، اے مطابق زندگی گزاری ہے، او دے واسطے تے بھائیو بزرگوں ماؤں پہنوں بڑی ہی جڑا کہ او عزت مقام مرتبہ ہے، اور او بآسانی جواب دے گا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور نبی محمد، میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میرا دین دینی الاسلام ہے۔ تے جیڑا یہ جواب دے گا ملائکہ پوچھن گے تو یہ کتھوں جواب سنے ہے، وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں اللہ دی کتاب پڑھیے اور وہ دے سونے محبوب علیہ السلام دے فرامین سنے پڑھے نے، میرا اعتقاد بنے ہے اور میں دے مطابق زندگی گزار کے آیا۔ تے فرشتے اگوں کی کہن گے اے تو صحیح جواب دیتے نے، ہن تو کی کر، نم کنومت العروس، انج سو جا جویں دلہن سوندی ہے، اونوں دا خامد ہی جگاندا ہے، کسے اور نو جرت نہیں دلہن نو جگائے، پہلی رات دی دلہن نو او دے خامد نے انہیں جگانا ہے۔ تو فرمایا تو سو جا، تینوں تیرا رب قیامت دے دن ہی جگائے گا، اور او دے نام اعمال سونے عمل جڑے نے سونی شکل بنا کے اللہ ہوتے جڑا کہ انہوں مسلط کر دیندے نے، اور یہ دل لان آس سے قبر اندر روشنی ہوندی ہے، خوشبوواں ہوندیاں نے، قبر کشادہ ہو جاندی ہے، قبر دے اندر اللہ تعالیٰ انہوں ہر طرح دیاں نعمتاں نال نواز دے نے۔ اللہ اللہ جے اسی جڑی اسی دعا پڑھنے ہیں جنازے دے اندر، وہ دعا دا ترجمہ کدی سنو نا، دا ترجمہ کیے، وہ دا ترجمہ بڑا کمال دا ہے کہ اللہ ہم مغفر لہو ورحمہو، اللہ انہوں معاف کر دے، دے حال تے رحم کر دے، اللہ انہوں اس مکان نالوں سونا مکان دے دے، اس اللہ اہل نالوں سونا اہل دے دے، اللہ ایدہ ٹھکانہ چنگا کر دے۔ اگے مزید دعاواں نے، ایک دعا کرنے وَأَفْرِشْ لَهُ فِرَاشًا مِّنَ الْجَنَّةِ، اللہ جنت دا بچھونا انہوں دے دے، البسہ لباسا من الجنہ، اللہ جنت دا لباس پہنا دے، وفتح لہو بابا الی الجنہ، اللہ جنت دی کھڑکی کھول دے۔ اے دعاواں سونے محبوب کیا کر دے میت دے اتے کھڑے ہو کے، اور انہاں دے کرن دا مقصد ہے اے حقیقت ہے تے تاں ہی دا سوال اللہ کو جڑی چیز ملنی نہیں دا سوال کی ہے
کیوں جی جیڑی چیز ایک بندہ بڑھا جو ہو جاوے ٹر نہ سکے، حاجی صاحب منہ دند نہ رہ جان، لتوں بچارا گوڈیاں تو رہ جائے تو رب اگے دعا کرے اللہ مینوں 20 سالاں دی بیوی دے دے، اللہ مینوں جوان دلہن دے دے، کیا وہ بندہ جڑا سنے گا وہ آکھے گا پاگلا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ کیوں بھائی کی کرنا تو نے اس ٹائم؟ تو جڑی چیز ممکن ہی نہیں وہ سوال کیوں، یہ جڑی چیز ملنی نہیں وہ سوال کیوں کرنا؟ جڑی چیز ملنی وہ سوال کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو طلب کریا کرو، اور اسی طرح جڑا اللہ دا باغی ہو نافرمان ہے وہ واسطے سزاواں ہی سزاواں نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دے واسطے بڑیاں بھیانک سزاواں نے، قبر تو شروع ہو جاندیاں نے، موت دے وقت ہی جدوں سکرات دے موت ہوندی ہے نا، فرشتے آ کے انہوں مارنا کٹنا بھننا شروع کر دیندے نے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے کہ انہوں مار یضربون وجوہہم و ادبارہم، یہ دے چہریاں تے مار دینے، چپیڑا مار مار کے حال پیڑا کر دیندے نے، اور یہ دیاں پشتاں تے مار دینے، یہ دے دائیں مار دینے، بائیں مار مار کے دی روح جڑی ہے نا کڈ گندی روح اپنے جسم دے وچوں، گندی روح نکال کے ساڈے حوالے کر دے۔ ان جو دی روح نکل دیے جس طرح پھلے دے اتے آ جڑا ہوندا نا کی ہوندے نے پھلا ملا کنڈیاں والا ہوندا نا جڑا، کیوں جی وڈیراں نوں پتہ کی انہوں آندے نے، ہاں جی ملا، یہ اتنے ریشم دا کپڑا سٹیا جائے انہوں کھچیا جائے تو لیرا لیرا ہو جاتا ہے۔ اس طرح بد بےایمان بد کردار بندے دی روح جڑی ہے جسم چوں نکلتا سارا انگ انگ ٹوٹ جاتا ہے۔ تے قبر دے اندر جدوں کوئی سوال کیتے جاندے ہیں نا تو وہ آندا ہاں لا ادری، نہ مینوں پتہ میرا رب کی ہے کیڑا ہے، نہ مینوں پتہ میرا رسول کیڑا ہے، نہ پتہ ہے میرا دین کیڑا ہے، کیونکہ میں ایویں ہی بس جڑا نا زندگی لاپرواہی وچ گزار کے آ گیا۔ اور یہ لاپرواہی کیوں گزاری ہے، یہ دی وجہ اللہ نے قرآن وچ بیان کیتی ہے، میں ذکر کرن لگا۔ اللہ پاک نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا اے تواڈے مال اور تواڈیاں اولاداں تواڈے واسطے اے محض فتنہ ہی نے، آزمائش نے۔ وَالتَّقُوا اللَّهَ فتنہ واللہ، اللہ سبحانہ وتعالی تواڈا جو خالق مالک عندہ او دے ہاں تواڈے واسطے اجر عظیم، بڑا ہی اجر ہے، بڑا ہی ثواب ہے، بہت کچھ ہے۔ دنیا دا مال انسان نو ہلاک کر دیندا ہے، دنیا دی اولاد انسان نو جڑا ہے او اولاد جڑی نیک نہیں، او اولاد ہی دے پیچھے لگ کے بندہ رب تے رب دی رسول دی بغاوت تے اتر آوندا ہے، اپنے بھیناں بھراواں دے نال دشمنیاں وڈ لیندا اولاد دی پاروں، مال ہون دی وجہ تو غفلت دا شکار ہو جاندا ہے۔ ہر وقت یہی سوچ ذہناں دے اندر جڑا کہ وہ سوار رہی ہے کہ مال مال مال۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے بندہ کہندا مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع تے قرآن حکیم دی 30ویں پارے دی ایک سورت دی تلاوت فرما رہے نے۔ ایک صحابی اپنے والد گرامی دے نال نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر آپ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے نے، آپ قرآن حکیم دی اس سورت دی تلاوت کر رہے نے۔ کیڑی سورت ہے آپ پڑھ رہے نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین۔
آپ فرماتے ہیں بندے نو ہلاک کر دیتا ہے. کس چیز نے یا رسول اللہ ہلاک کیتا ہے؟ فرمایا اللہ دا قرآن نہیں پڑھ دے. اللہ کہنے رہا الہاکم التکاثر، کثرت مال نے بندے نو ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے. مال دی کثرت نے بندہ رجدی نہیں، کی کہندا ہر ویلے کہندا مال ہی میرا مال میرا مال. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے وَحَلَّكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلَتْ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَكَوْ لَبِسْتَ. فرمایا تیرا مال کیڑا ہے؟ آپ فرماندے نے او تیرا مال ہے جیڑا تو کھا لیا اور کھان تو بعد جیڑا کہ اللہ انہوں تو مال نو کھان تو بعد ہضم کر لیا. دوسرے نمبر تے فرمایا او تیرا مال ہے جنہوں تو پا لیا اور پان تو بعد فرمایا فَأَبْلَيْتَ انہوں تو بسیدہ کر دیتا. اور تیسرے نمبر تے فرمایا او تصدقت فَأَمْضَيْتَ. تیسرا تیرا او مال ہے جڑا تو اپنے ہاتھ دے نال ہاتھ دی کمائی کیتی، ہاتھ نال مال کمایا یا جدے تے تیرا حق ہے او مال او دے اندروں تو اپنے رب دے رستے دے اندر خرچ کر دیتا. اور جڑا تو خرچ کر لے نا اللہ دے راہ دے اندر او تیرے واسطے فامزیتا اگے تیرے واسطے جڑا ہے نا او خزانہ بن گیا ہے، یعنی بینک بیلنس بن گیا ہے تیرے واسطے. اللہ دے ہاں ایک دلیل بن گیا، حجت بن گیا، کل قیامت دے دن تیرے کم آئے گا. اللہ اللہ بہت زیادہ کثرت مال جڑا نا انسان نو برباد کر دیا. فرمایا الہاکم التکاثر، مال دی کثرت نے تو انو ہلاک کر دیتا ہے حتی زرتم المقابر. اینا مال دے پیچھے دوڑ دیو، مال دے پیچھے دوڑ دیاں اپنا دین جڑا انو داؤ تے لگا دیتا ہے. اعمال دی فکر نہیں کی تھی، اپنی آخرت دی فکر نہیں کی تھی، اپنی قبر دی فکر نہیں کی تھی، آخرت دی تیاری کچھ بھی نہیں دنیا تو کی تھی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آپ نے فرمایا ہے اے دنیا دی زندگی کی چیز ہے؟ آپ فرماتے ہیں اللہ الدنیا مزرعۃ الاخرہ، اے آخرت دی کھیتی ہے، اے دے اندر جیڑا بھی حل چلاؤ گے، جیڑا بیج بوو گے، کل وہی تانوں کٹنا پائے گا، کل وہی تانوں جیڑا فصل او دی حاصل ہوئے گی. بیج چنگا بوو گے او دی فصل تانوں اچھی ملے گی، بیج اگر برا بیجاؤ گے او دی کل نو قیامت دے دن تانوں جیڑا اللہ او دا نتیجہ اچھا نہیں ملے گا. اے مطلب کی یہ مطلب ہے اگر دنیا دے اندر یہ دنیا آخرت دی کھیتی ہے، اے دے اندر نیکیاں دے بیج بوو گے، نماز پڑھو گے، ذکر کرو گے، تلاوت کرو گے، اللہ دے راہ اندر خرچ کرو گے، روزہ رکھو گے، عمرہ کرو گے، حج کرو گے، صلہ رحمیاں کرو گے، اللہ کر جاؤ گے. اے تہاڈی دنیا دی جڑی ہے دنیا آخرت دی کھیتی ہے، اے دے اندر اے بیج ہتھی بو رہے ہو، کل قیامت دے دن اے بیج توانو جڑے بیج بوئے نے اے دی فصلے دا نتیجہ اللہ دی بارگاہ دے اندر ملے گا. کامیابیاں دی صورت دے اندر، کامرانیاں دی صورت دے اندر، عزت و احترام دی صورت دے اندر ملے گا. اللہ اس واسطے اللہ دا قرآن کہندا حتی زرتم المقابر. اینی مال دی کثرت کے بندے نو اینے قبر تک جڑا پہنچا دیتا حتی زرتم المقابر. ایدہ نشہ نہیں اتریا مال دا، بندہ مال دے پیچھے ایک وقت ہوندہ ہے کہ بندے نو موت آ جاندی ہے اور بندہ مر کے قبر اندر چلا جاندہ ہے. جدو قبرے چلا جاندہ ہے نا پھر جدو کوئی حساب ہوندہ ہے اللہ دی بارگاہ جدو پیشی ہے اللہ پاک پوچھ دے نے او میرے بندے کی کر کے ہیں دنیا تھے. حالانکہ رب تعالیٰ دی ذات نو سارا علم ہے لیکن بندہ اس کی کہے گا قال رب ارجعون، ہے میرے اللہ مینو دنیا اندر دوبارہ کل رب ارجعون،
ارجعون، اللہ دوبارہ کل لعلی اعمل صالحا، لعلی اعمل صالحا، اللہ جا کے میں نیک عمل کر لواں۔ 18واں پارہ سورہ المؤمنون، آپ جا کے پڑھ لیا جے گھر دے اندر ترجمے نال۔ بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر ہن پچھتا رہا ہے، اب پچھتائے کیا بنے جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اے دنیا دی زندگی دارالعمل ہے، ایتھے رہ کے عمل کران گے تے اللہ دے ہاں عزت ہوئے گی، جے ایتھے رہ کے اسی سستی، غفلت، لاپرواہی، من چاہی زندگی گزار دیتی تے پھر قیامت دے دن باعث ندامت ہی ہے، حسرت ہی حسرت ہے، افسوس ہی افسوس ہے، اور ندامت دے آنسو ہی آنسو نے، اور کچھ نہیں ہے۔ آنسو اللہ دی ناراضگی ختم کرنا لے نے، لیکن دنیا دے اندر قیامت دے دن اللہ پاک نے جہنمی بندیاں دیاں اکھاں دے وچوں آنسو خشک کر دینے نے، آنسو ہونے نہیں ہے۔ رب دے قرآن دے اندر یہ تفصیل موجود ہے۔ جہنمی مجرمین سزاوار لوگ جڑے نے قیامت دے انہاں دی اکھاں چوں آنسو نہیں آن گے، رون گے، چیخن گے، چلان گے، واہ ویلا کرن گے، آہو زاریاں کرن گے، لیکن اللہ دا قرآن کہتا ہے انہاں دی اکھاں دے اندر آنسو خشک ہو جان گے، کیونکہ آنسو ایک ایسی چیز ہے جیڑی اگلے دا دل نرم کر دی ہے۔ کیوں جی؟ کوئی دنیا چ بندہ کسے دا قصور کر لوے، او دا مجرم ہے، اور انہوں کہے کہ اے تیرا جرم ثابت ہو گیا ہے، ہن دس تیری سزا کی ہے، بندہ کو معافی منگے گا، معافی منگے گا، رونا والا منہ بنائے گا، حتیٰ کہ آنسو جدو آن گے تو اگلے بندے نو دے آنسو ویکھ کے دے تے رحم ہوندا ہے۔ دنیا اندر رو اللہ اج رج رج رو لو اکھیو نی، کوئی اتھرو سانب نہ رکھیو نی۔ ایتھے رو گے نا پھر فائدہ ہے، ایتھے اسی روندے نہیں، ایتھے مال نو رونے ہاں، مال نہیں رونے ہاں، مال دے پیچھے ہی ہر وقت کہ مال ہی ہونا چاہیے، وہ کچھ وقت نکالو یار، کو رب تعالیٰ بھی رب دی طرف بھی دھیان کرو۔ دنیا دا مال دنیا تے رہ جانا ہے۔ کتنے دنیا تو ٹر گئے نے بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے خزانیاں دے مالک، انہاں دا مال کتھے وے؟ کوئی ایسا شخص نہیں جدا مال آسانیاں او دے جان تو بعد او دی قبر نال دفن کیتا ہوئے۔ اللہ اللہ، اے بس سفید کفن جڑا کپڑا وہ بھی نصیباں دے نال ہے، وہ دے وچ بھی رولا پیا جاندا ہے، کوئی آندا میں پانا ہے، کوئی آندا میں پانا ہے، یہ دے مال چوں بھی نہیں لے خرید کے انہوں پاندے۔ اے بندے دی اصلیت ہے، بندے دی ساری زندگی دی جمع پونجی جڑی ہے نا، او دے اندروں انہوں اے دا کفن تیار نہیں ہوندا، او میں تسیں پانا ہے، وہ میں تو صحیح پانا ہے، رشتہ دار ہی پان گے، رولے پہ جاندے نے، بندہ فوت ہو گیا، لیاؤ یہ دے سورے کتھے نے، وہ کفن لے کے آؤ، یہ دے کڑم کتھے نے، وہ یہ دا کفن لے کے آن۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ وے کہ میں دے اس رزلٹ کڑے ہے کہ بندے دی ساری زندگی دی جمع پونجی جڑی ہے نا، وہ دے وچوں آخری ویلے چند روپیے بھی یہ تے خرچ نہیں کر دے، یہ دی کمائی دے وچوں وہ دوسرے تیسرے کر دے۔ چلو ایک نیت یہ ہوئے نا کہ بھائی سانو اسی اللہ دی رضا واسطے کرن رہے ہیں، تو پھر اور بات ہے، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے اج اسی کرنا کل نو یہ ساڈے تے کرن گے، یہ تے ایک نیوندرا ہو جاندہ ہے، ایک قرض ہو جاندہ ہے۔ جبکہ وراثت دے مسائل پڑھے جاننا، وہ دے اندر ایک چیز ملتی ہے کہ بندے دی وفات تو بعد سارے مال دے وچوں سب تو پہلوں دے کفن و دفن دا اہتمام کیتا جائے او دے مال چوں، لیکن کوئی بھی نہیں کرتا۔
بہرحال بات ہے اللہ پاک دے قرآن نے بات بیان کی تھی حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، ان قریب اللہ کہندے نے تینوں اے دی جڑی تیری غفلت دی زندگی ہے نا اے دے بارے علم ہوئے گا، ان قریب تو جان جائیں گا کہ تو کس طرف جڑا کہ اپنی دوڑ تیری باغ دوڑ ہے۔ ثم کلا سوف تعلمون، اللہ کہتے ہیں نا حتمی بات ہے، تکرار آیا اللہ دی کلام دے اندر، عربی عبارت دے اندر جدو ایک بات کیتی جائے دوبارہ اس سے رپیٹ کیتا ہے، انہوں کہتے ہیں تکرار، اور اے تکرار اس واسطے ہوتا ہے کہ پہلی چیز دی او دے اندر وثوق ٹھوس مضبوطی جڑی ہے او ظاہر کرنے واسطے کہ گل حتمی ہے، پکی گل ہے، اے دے اندر لچک نہیں، اے دے اندر کوئی رعایت نہیں ہے، پکی پلی بات ہے۔ ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین۔ اللہ اکبر، اللہ کہتے ہیں تینوں اکھاں دے نال دیکھ کے جڑا نا آج تے سننا ہے دنیا دے اندر، سن گیا او چھڈو جی یہ مولویاں دیاں گلاں نے، مولوی ایویں ڈراندے رہندے نے، مولوی ایویں گلاں کردے رہندے نے، اے جگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا تے مر جانا ہے، مک جانا ہے، اگے جا کے کیڑا حساب ہونا ہے، کیڑا قبر ہے، کوئی ساریاں گلاں فضول نے۔ اللہ پاک کہندے نے یہ بندہ ہی کہے گا فَصَدَّقَ، اللہ میں جا کے تیرے راہ دے اندر صدقہ کراں، جڑا مال میں جوڑ کے رکھیا تیرے راہ اندر خرچ نہیں کیتا، مالی جوڑدا رہا، مالی کردا رہا، اللہ حج دنیا چھڑ کے آ گیا، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اللہ جو میں چھوڑ کے آیا وا جاواں دنیا تے جا کے کی کراں، نیک عمل کراں، فاصدق تے مال میں تیرے راہ دے اندر خرچ کر کے آ جاواں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرمان گے نا میرے بندے ہن اے دوبارہ میرا قانون ہی نہیں، میری فطرت ہی نہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، فطرت اللہ التی فطر الناس، اللہ کہتے ہیں جیڑی اساں قانون بنایا او دے تو ہٹ کے ہو نہیں سکدا، ہن تو آ گیا آنا ذرا میری بارگاہ دے اندر جڑا اپنی زندگی دے بارے سوال کراں گا جواب دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے بارگاہ دے اندر بندہ کھڑا ہے، ننگے پاؤں ننگے جسم، حفاتن عوراتن غرلا، ننگے بدن ننگے پاؤں، اللہ رب دی عدالت دے اندر کھڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ اٹینشن سدھا کھڑا کر کے کہنگے، اللہ کہنگے میرے بندے ذرا انہاں باتاں دا جواب دے۔ اللہ فرمانگے او میرے بندے میں تینوں مال دیتا ہے، تو مال پہلا دس او کمایا کیڑے ذرائع دے نال ہے، مال کمایا کس طرح ہے، حلال طریقے نال، حرام طریقے دے نال، جائز نال، ناجائز نال، لوکاں تے ظلم زیادتیاں کیتیاں نہیں، دھوکھا فراڈ تے نہیں کر کے آ گیا، بے ایمانیاں ٹھگیاں کر کے تے نہیں آ گیا، چوریاں چکاریاں کر کے تے نہیں آ گیا، باوجود احکم الحاکمین اللہ سبحانہ و تعالی علم رکھن دے اس بندے دے کولوں پوچھن رہے نے، اس دن دی ذلت اور رسوائی تمام لوگاں دے سامنے اللہ پاک دے کول سوال کر لگے، او میرے بندے من مال این اکتسبہ، مال کمایا کتھوں ہے، کس طرح کمایا ہی، کیویں کمائی کیویں حاصل کیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قرب قیامت دے نزدیک ایسے حالات لوگاں دے بن جان گے کہ لوگ مال دی جڑی رٹ لگان گے، اے نہیں دیکھن گے مال جائز طریقے تو نجائز تو، ام من حرام ام من حلال ام من حرام، مال حلال طریقے تو آ رہا یا حرام ذرائع نال آ رہا ہے، انہاں دی حوث ہی صرف اے ہوئے گی کہ مال آنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے مال جڑا ہے کمایا کتھوں ہے اور اینا انفقہ انہوں خرچ کتھے کر کے آگے ہے، اپنیاں ضرورتاں تے خرچ کرو، جائز ضرورتاں تے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے جڑا تساں کھا لیا اچھی غذا کھاؤ،
تاں بھی پیٹ بھر جائے گا، نارمل کھاؤ تاں بھی پیٹ بھر جائے گا، لیکن طیب کھاؤ، حلال کھاؤ، طیب کھاؤ۔ دو چیزاں دا خیال کھانے دے معاملے دے اندر، ایک حلال بھی ہوئے دوجی طیب بھی ہوئے، کیونکہ ہر چیز حلال طیب نہیں ہویا کر دی، ہر طیب حلال ہویا کر دیے۔ کچھ شریعت دے اندر ایسیاں چیزاں نے جنہاں نو شریعت نے حلال دا درجہ دیتا ہے، لیکن طیب نہیں کھادیاں نہیں جاندیاں۔ یاد رکھنا اے بات، اللہ پاک نے مال کھان لگیاں اللہ خوراک دا لحاظ کرن دا سانو درس دیتا ہے۔ فرمایا مال جڑا کھانا ہے، جڑا رزق کھانا ہے، جڑا کھانا کھانا ہے، وہ حلال بھی ہوئے طیب بھی ہوئے۔ سورہ الکہف پڑھو نا، اندر اللہ نے اپنے ولیاں دا ذکر کیتا ہے، جڑے غار جا کے سو گئے سن، وہ اللہ نے ذکر کیتا ہے ولیاں جدو ہوش آئی نا، صدیاں لنگ گئیاں، 3 صدیاں تو بعد جدو اٹھے اللہ اللہ تے اپنے ایک بندے نو روپیے دے کے تے کہنے لگے اے جا کھانا لے کے آ ساڈے واسطے۔ اور کھانا کیڑا لیونا ہے؟ کھانا لیونا جڑا حلال بھی ہوئے تے طیب بھی ہوئے۔ یہ پتہ چلتا ہے اللہ اپنے نیک بندیاں نو طیب حلال روزی کھواندے نے، اللہ والے بندیاں دی فطرت نہیں کہ وہ حرام کھان۔ اللہ اللہ، مردہ جانور حرام کھانا یہ حرام نہیں، بہناں دا حق دبا کے کھانا یہ بھی حرام ہے، بھائی دا حق غصب کر کے کھانا یہ بھی حرام ہے، اپنے بھائی دے بیٹیاں بیٹیاں دا حق کھانا یہ بھی حرام ہے، اللہ اللہ کسی نال دھوکھا کر کے مال بٹورنا یہ بھی حرام ہے، کسے بندے دی چوری کر لینا یہ بھی حرام ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ چوری کردہ نا خارجت منہ الایمان، او تو ایمان خارج ہو جاتا ہے، ایمان تو خارج ہو جاتا ہے۔ جڑا بندہ دھوکھا کردہ ہے، فراڈ کردہ ہے، بے ایمانی کردہ ہے، دغا دیندہ ہے، کسے نو کام 4 روپے دا کر کے تے 400 دس دے، یہ بھی حرام ہے۔ نیک نکتی نال کم نہیں کردہ، یہ بھی حرام ہے۔ حرام تے قریب نہیں جاندے او رب دے ولی نے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کہ بندہ اس وقت اپنا قدم نو ہرا نہیں سکے گا جب تک انہاں باتاں دے جواب نہیں اللہ دی بارگاہ دے گا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ قرآن وچ کہندے نے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد بندے واسطے آزمائش ہے، واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ دے ہاں اجر تہاڈا بہت بڑا ہے۔ کدے واسطے؟ جڑا اس فتنے تو بچے گا، اس ازمائش تو بچے گا، او دا رب دے ہاں مقام ہوئے گا، او دے واسطے اجر بڑا ہے۔ مال ہوئیے جڑا کما لیا جائز طریقے نال کماؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایک بندہ آیا، صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مال دے متعلق کچھ وصیتاں کرو۔ آپ فرماندے نے اللہ کو اس مال طلب کرو جیڑا مال تہاڈیاں جائز ضرورتاں پوریاں کرے۔ آپ فرماندے نے میں اللہ دا نبی ہاں اور میں بھی اپنے اللہ کو کدی مال دے بڑھان دی جستجو نہیں کیتی، حالانکہ میں اللہ نو کہاں تے اللہ پاک میرے واسطے پہاڑاں نو سونے دے بنا دین، اینا مال ہوئے ختم ہی نہ ہوئے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کی کرنا ہے اینا مال؟ صرف انہاں کو ہوئے جڑا کھا لیا ہے، پا لیا ہے اور جدے چو اللہ دی راہ اندر صدقہ کر لیا ہے۔ اے 3 چیزاں نے یاد رکھنا، مال جڑا اسی کمان رہے ہیں او دے اندر 3 حق نے ساڈے، ایک کھانا، ایک پانا اور ایک اللہ دی راہ اندر خرچ کرنا۔ سارا مال خرچ کرن دا حکم نہیں ہے، او دے وچوں خرچ کرو جدے اندر انسان انہوں حق کے اللہ نے حق دیتا ہے وہ اپنا حق جڑا ہے وہ ادا کرے۔ اور اگر مال او دے اندر خرچ نہیں کرے گا اے مال دے واسطے وبال جان بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دے دن جس مال دی زکوٰۃ نہیں دیتی ہوئے گی اللہ اس مال نو بندے واسطے بطور سزا مقرر کر دیں گے۔ اور رب دا قرآن سورہ توبہ دے اندر اللہ دا فرمان موجود ہے، فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جس دن انہاں دے مال نو جہنم دی اگ اندر تپایا جائے گا، پترے بنائے جان گے اور انہاں دے نال انہاں دے جڑے نے پیشانیاں اور انہاں دے پہلو اور انہاں دیاں کمراں انہاں نو داغیا جائے گا۔
اور مال نو اللہ زبان دین گے. صحیح بخاری دی حدیث ہے, او مال بول کے کہے گا آنا مالو کا آنا کنزو کا, میں تیرا مال ہاں او کنز ہاں جیڑا تو دنیا اندر سام کے رکھدا رہا ہے, اپنیاں ضرورتاں تے بڑا خرچ کردا رہا ہے اور رب دے راہ یتیماں غریباں مسکیناں تے خرچ نہیں کردا رہا. او مال ہے جی تو زکوٰۃ نہیں دیتی, اللہ دے راہ اندر خرچ نہیں کیتا. اللہ پاک فرماندے نے وفی اموالہم حق, تواڈے مالاں دے حق نے, للسائل والمحروم, او دے اندر یتیماں غریباں مسکیناں طلب کرنے والیاں دا بھی حق ہے, جڑے تواڈے کول طلب کردے نے منگدے نے حقدار نے. اللہ اکبر اللہ. ایتھے تے بڑے بڑے زمیناں دے مالک بندے پتہ کی کہندے نے, جدوں مولوی صاحب میرے ورگا کوئی گناہگار بندہ آئندہ ہے جی مسجد سے خرچ کرو مدرسے سے, وہ پیچھے بہ کے پتہ کی آندے نے بڑے بڑے زمیناں دے مالک آندے نے لے اینوں منگن تو سوا کام ہی کوئی نہیں, اے مولوی منگدا ہی رہندا ہے. اے اگوں انج دیاں گلاں کردے نے. اے تے سجنوں کل قیامت دے دن پتہ لگے گا اللہ دی عدالت اللہ دی بارگاہ وچ. اگر تانوں کوئی بندہ ایک کہندا نا اللہ دے راہ خرچ کرو, سمجھو ساڈا خیر خواہ ہے, سانوں نیکی دا اللہ کم کرانا چاہتا, نیکی دا دس دیا پیا, نیکی کرانا چاہتا, اسی یہ گل من کے نیکی کریے. یہ نہ کیا کرو کہ یہ تو منگتے ہی رہتے نے, نہیں, یہ ایک اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا عمل بھی فرمان بھی ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی عادت مبارکہ بھی. اپنے صحابہ نو نبی علیہ السلام بڑی رغبت دیواندے ہیں, بڑی رغبت. اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو بکر صدیق ویلو سارا گھر دا سامان کیوں لیا کے دیتا ہے, سونے محبوب نے کیا دے لیا ہے نا, حضرت عثمان نے کیوں اینا اپنے دینار دی تھیلیاں بھر کے نبی علیہ السلام کو لیا دیا نے. آپ نے طلب کیتا ہے, منگیا ہے, اپنی ذات آستے نہیں ہے. اور مولوی بھی کہڑا تو اپنے آستے مانگتے ہیں. مولوی ہمیشہ مسجد مدرسہ اللہ والیاں واسطے, کسی ضرورت مند واسطے, رفاع عامہ واسطے اللہ دے طلب کرتے ہیں. تو اس حساب سے بغیر طلب تو دیا کرو, اپنے مال دا حساب کریا کرو, حساب کریا کرو, اور اے مال نو بچایا کرو, فضول خرچی تے نہ انہوں استعمال کرو, ناجائز رستیاں تے نہ لگاؤ, جائز سے لگاؤ. کل یہ بھی پوچھو نہیں ہے کہ مال آئی نہ انفاقہ ہو, انہوں کتھے کتھے ضائع کر کے آیا ہے, کتھے کتھے لٹا کے آیا ہے. بچے دا نکاح کرنا ہے, شادی کرنی ہے, اے مال کئیاں دے دماغ بھی خراب کردا ہے, کئیاں اندر تکبر لے, کئیاں اندر گمنڈ لے. چاہیے تو یہ ہے جہدے کول مال ہے وہ سخی ہونا چاہیے, وہ بندہ سخی ہوئے. اللہ نے سخی لوگاں دیاں مثالاں ساڈے سامنے قرون اولا دیاں رکھیاں نے, اور سب تو زیادہ کائنات دیاں ہستیاں جتنیاں بھی گزریاں نے, سب تو زیادہ جیڑی ہستی اللہ دے نزدیک سخی ہے وہ ساڈے تیرے میرے محبوب علیہ السلام نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنی سخاوت آپ نے کیتی ہے نا, بڑے بڑے ماواں نے سخی جمے نے, ساریاں دی ساری سخاوت ایک پاچھے سونے محبوب علیہ السلام دی سخاوت دا مقابلہ نہیں کر سکتی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ اپنا رب دے راہ اندر خرچ کر دیتا ہے, سب کچھ ہی لٹا. اور کی مثال تانوں دیاں, آخری گل کریے ختم کریے. اماں جی خدیجہ رضی اللہ عنہ نال جدوں نبی علیہ السلام دا نکاح ہویا, پتہ نا تانوں, ماں جی خدیجہ رضی اللہ عنہ عرب دیاں رئیس خاتون سن. اینا مال سی اماں جی دے کول کہ آپ دے تجارت دے اونٹاں دیاں نقاباں جیڑیاں نے نکیلاں سونے دیاں کلیاں نال بجیاں جاندیاں, سونے دے کلے, اندازہ لگاؤ. اور اتنا مال جدو نبی علیہ السلام دا نکاح آیا, آپ فرمان لگے خدیجہ تیرا میرا ہو سکے نباہ نہ ہوئے. کہیں دیا نا کیوں, آپ فرمان تو رئیسہ بڑی ہیں, تیرے کول مال بڑا ہے. تو اماں جی فرماندیاں نے محبوب میرا تیرا تہاڈا کی, ایتھے تیر میر نہیں ہوندی, جو کچھ میرا وہ تہاڈا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرن لگے تو فرمایا خدیجہ مال تیرا ہے, تیرے کو پوچھنا ہے. اماں جی فرماندیاں نے محبوب ہے میرا نہیں ہے تہاڈا ہی ہے, جتھے مرضی خرچ کر دے ہو. اللہ, تو اس سے اللہ پاک فرماندے نے انما اموالکم و اولادکم فتنہ, مال اور اولاد دے پیچھے پہ کے اپنی آخرت برباد نہ کرے. جے دنیا تو جاؤ نہ تہاڈے اندر مال دی ہوس ہوے, نہ تہاڈے اندر اولاد دی محبت تہانوں اللہ دے جو فرائض نے انہاں تو روک دے. مال دے پیچھے پہ کے بندہ وہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے.
اے ویکھو بڑے افسوس کی گل کرن لگا، کسے دا نام نہیں لینا، لیکن میرا الحمدللہ تجربہ ہے، جنوں اللہ پاک نے مال دیتا ہے ساڈے سامنے نے، وہ ساڈے وچوں ہی نے، پہلا انہاں دی پوزیشن ہور سی، ہن مال ملیا تے او بندے نو بندے ہی نہیں سمجھدے، وہ آدھے سی ہورے کی دنیا تے بن گئے ہاں، مسجداں چاؤن گے تے جناب انہاں دی آکڑ ہی نہیں ویکھی جاندی، حالانکہ ایتھے عاجزی ہے، آنا بھی ادوں میں جدوں آخری ٹائم ہو جانا ہے، عیداں دے اجتماع تے بھی آن گے ادوں آنا جدوں آخری ٹائم ہو جانا ہے، جمعہ دے اندر آن گے ادوں آن گے جدوں آخری ٹائم ہو جانا ہے۔ چاہیے دے جنہ رب نے تینوں سونے نوازیا تو اُنہ اپنے سونے رب دے قریب ہو جا، اُنہ اپنے رب دے قریب ہو، پہلی صف وچ آ کے اذانہ کہہ رب رب کر، اللہ والا بن، دنیا تو جا، اپنا رب دا دیتا مال اپنی ضرورتاں تے خرچ کر، یتیماں غریباں مسکیناں بے وگان تے مدارس بنا، مساجد بنا، رب دے گھر بھی بنا، اپنے گھراں دی تینوں بڑی فکر پئی ہے، بالکل خیری میری مکان ہوندا ہے، بچے دا نکاح شادی کرن لگے ہیں بچی دا، انہوں بھی تروڑ پن کر کے جی بہانا ہے انہوں ساڈے کول مال ہے، اینا چیزاں نا خرچ کریا کرو روپیے، ضرورت دے مطابق مکان ہونا چاہیے۔ کیا ہمیشہ ایتھے رہنا اساں؟ کوشش کرو ساڈے ہتھوں کوئی چنگا کام ہو جائے، اور اولاد بھی بندے واسطے فتنہ ہے، ازمائش ہے، وہ کیویں میں کہ بندہ اپنی اولاد پیچھے پہ کے اپنے سکے بھرا نال نہیں بولدا، بچے دی غلطی دی وجہ تو، بچے تے بچے ہوندے نے، بچیاں دی غلطی دی وجہ تو اپنے باپ دے بچے باپ دے مخالف ہو جاندے نے، بچے روک دیندے نے، خبردار ابا پھپھی نوں نہیں ملنا، خبردار بھرا نوں نہیں ملدا، بچیاں دی وجہ اولاد دی وجہ تو، ایسی اولاد نوں کہو پتر ٹھیک ہے تسی میری اولاد بعد وچوں، پہلا میرے خونی رشتے نے، میرے بھیناں بھائی میرے ماں پیو دے جمے نے، اسی یہ سوچ دی پتر دی غلطی ہوندی ہے، چھوٹی جی غلطی ہوندی ہے، ساری زندگی واسطے پتر پیچھے لگ کے اسی اپنے خون دے رشتے جڑے نے انہاں نوں مار دینے ہیں، ہتھی مار دینے ہیں، ختم کر دے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے 1 سال تک جڑا اپنے بھرا نوں چھڑ دیندا بلاندا ہی نہیں ہے، وہ انج سمجھے جویں انہیں ہتھی اپنے بھرا دا گلا گھٹ نوں مار دیتا، قتل کر دیتا ہے۔ کدے پیچھے لگ کے کرنے ہاں؟ اولاد پیچھے نہیں لگدے، اولاد دی محبت یہ تک رہے کہ جتھے اللہ دے رسول دیاں حدود پامال نہ ہون۔ اللہ منوں تو عمل دی توفیق